اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ ہماری گفتگو کتاب قرآنی قصوں میں چل رہی تھی. تفسیر موضوعی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں آپ کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی جا رہی تھی، اور یہاں تک بات پہنچی تھی کہ سے جناب ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے، جب نمرود نے آگ میں ڈلوایا اور آپ سلامتی کے ساتھ نکل آئے، اس کے بعد اس نے آپ کو بلایا اور آپ سے تو پھر آپ نے کیسے استدلال کیا کہ میرا خدا، جب اس نے کہا کہ تمہارا خدا کون ہے، تو آپ نے کیا کہا؟ ربی الذی، بولی کیا کہا تھا؟ یحیی و یمیت. تو میرا رب وہ ہے کہ جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے. تو اس نے کیا کہا؟ قالا، نمرود نے کیا کہا؟ انا احیی و امیت، میں بھی زندہ کرتا ہوں اور موت دیتا ہوں. جی پھر اس نے کیا کیا تھا؟ کو بلایا. ایک کو سزائے موت ملی ہوئی تھی، اسے آزاد کر دیا، دیکھو میں نے زندگی دے دی اسے، سزائے موت تھی اس کے اوپر. اور ایک بے خطا کو قتل کرا دیا، دیکھو میں نے موت دے دی. پھر جناب ابراہیم نے جب دیکھا تو آپ کے جناب ابراہیم نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیا کہا؟ فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب، میرا رب وہ ہے کہ جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو اسے مغرب سے نکال دے. تو نتیجہ کیا؟ فبہت الذی کفر. کیا ہو گیا؟ فبہت الذی، جس نے کفر کیا تھا وہ مبہوت رہ گیا، لاجواب ہو گیا، اس پہ کوئی جواب نہیں بچا. جی سبھی کے سلام شما تو بس تھی. لہذا آپ کا یہ احتجاج اور جو آپ نے استدلال کیا، یہ ذکر کیا. ابھی کہہ رہا واضح رہے، یہ بات روشن رہے، آپ کو واضح رہے کہ مشرکین خداوند عالم پر اعتقاد رکھتے تھے. میں نے اس دن آپ کو بتایا تھا مشرکین خدا کو مانتے تھے. آج بھی آپ دیکھیے، چاہے غیر مسلم جتنے بھی ہیں، خود ہمارے ملک میں ہندو خدا کو ایک ہی مانتے ہیں، خدا کو مانتے ہیں، ایک ہی مانتے ہیں. آپ ان سے پوچھئے تو کہے گا ہاں رب ایک ہے، لیکن وہ شرک کہاں کرتے ہیں؟ عبادت میں. وہ کسی کی بھی عبادت، ہر ایک اس کی عبادت اس کی وہاں. تو مشرکین بھی خداوند عالم پر اعتقاد رکھتے تھے، لیکن امور کائنات کی جو امور کی تدبیر ہے، تدبیر ان کو چلانا امور کو، وہ کہتے تھے مثلا سورج کو چلانے والا رب الگ ہے، فلاں کا رب الگ ہے، فلاں کا رب، یہ کئی پروردگاروں کے وہ قائل تھے تدبیر میں. ویسے ایک ہی مانتے ہیں، چاند، سورج، ستاروں، سب کے لیے وہ الگ الگ پروردگار کا عقیدہ رکھتے تھے. رب کا رفتہ ان کے ناموں کے انہوں نے لکڑی اور پتھر کے بت بنا کر ان کی عبادت کرنے لگے. جی ان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے پھر وہ اپنی دولت، ثروت، سونا چاندی ان کے قدموں میں نشاور کرنے لگے، کیا کرتے تھے، قربانیاں دینے لگے. پھر ایسے ٹائم پہ جب لوگ اتنے اندھے ہو جاتے ہیں، جہالت میں اتنا ڈوب جاتے ہیں کہ پھر وہ عقل و شعور کا نام نہیں رہتا، پھر ظالم نمرود و فرعون جیسے آج کے زمانے میں بھی پھر یہ کیا کرتے ہیں؟ ان کی جہالت اور نادانی کا فائدہ اٹھا کے اپنے آپ کو خدا منوا لیتے ہیں. پھر انہیں غلط بھی کرتے ہیں، اور یہ بھگوان کا اوتار ہے. یہ اب یہ کیا کہتے ہیں؟ پھر یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ بھائی خود بھوکے مر رہے ہیں، خود کا نقصان بھی ہو رہا ہے، لیکن نہیں، اب ظلم کو کیونکہ انہوں نے سخت کر رکھا ہے اس پہ راضی ہیں. بس وہ اس بات پہ خوش ہیں کہ وہ بس مسلمانوں پہ سخت رہیں. یہ خود چاہے پیچھے سے پاجامہ بھی پھٹ رہا ہے، نیکر بھی پھٹا ہوا ہے، جی، لیکن نہیں، کیونکہ گھس گھس کے. چلیے پھر کیا کرتے ہیں وہ؟ پھر ایسے میں فرعون و نمرود جیسے بعض قدرت مند ان کی جہالت و نادانی سے فائدہ اٹھا کر خود کو رب اعلیٰ کہلواتے تھے، ان کی جان و مال پر قبضہ جما کر اپنی حکومت و سلطنت کی راہ ہموار کرتے تھے. یہ چیزیں آج بھی چلی آ رہی ہیں. جب دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے تو کچھ کیا ہی نہیں ہے، ووٹ کس پہ مانگے؟
پھر دھرم پہ خطرے میں ہیں ہم، یہ ہو جائے گا تمہارے ساتھ، یہ ہو جائے گا تم یوں ہو جاؤ گے. جیسے آج بھی امریکہ سعودی سے کیا کہتا ہے، ہمیں اتنا پیسہ دو اور ہماری یوں کرو، نہیں تو کوئی دن میں تم فارسی بولتے ہوئے نظر آؤ گے. یعنی ایران تم پہ قبضہ کر لے گا مثلا، ہے نہیں. اب وہ اللہ میاں کی گائے دودھ دیتی رہتی ہے بس ایک دم، بس انہیں بلا وجہ ہے. تو یہ ہوتا ہے، پھر یہ ہوتا ہے، وہ پر ڈرا دیتا ہے. یہ کیونکہ محتاج ان کو شروع سے اتنا کر دیا ہے کہ یہ سوئی بھی نہیں بنا سکتے اپنی. ہتھیار تو کیا بنائیں گے یا کیا کریں گے، یہ نہ فوجی کوئی ٹریننگ ہے نہ کوئی کچھ ہے. آپ حج پہ جائیے، وہاں جو وہ متوع کون ہے وہ کھڑے رہتے ہیں، وہ پاکستانی ہیں صاحب، جو شیعوں کو تنگ کرتے ہیں وہ سب پاکستانی ہیں. جا کے دیکھیے گا، پتہ کیجیے گا، وہ فوجی جو کھڑے رہتے ہیں وہ سب جو حج پہ گئے ہیں، عمرے پہ گئے ہیں، جا کے پوچھیے ان سے، وہی پاکستانی فوجی ہیں جو ان کی ٹریننگ دیتے ہیں انہیں، تھوڑے بہت کھڑے رہتے ہیں. اب کا تو پتہ نہیں، کچھ سال پہلے تک تو پاکستانی فوج انہیں ٹرین کرتی تھی، ہے امریکہ کی فوج میں. تو یہ کیا کرتے ہیں، انہیں خود کو تو آتا ہی نہیں، خود کو تو صرف کھانا اور گوشت اور پوسٹ. انہیں امریکہ اچھی اچھی خوبصورت خوبصورت لڑکیاں سپلائی کرتا رہتا ہے، عیاش بنا دیا انہیں، کھانا پینا اور عیاشی کرنا. اب دیکھیے جوئے خانے کھل گئے، کسینو کھل گئے، یہ سب کیا ہے، بس اسی میں پڑے ہوئے ہیں وہ. اگر آج امریکہ ان سے ہٹ جائے تو ان کے بس کی نہیں ہے کہ وہ دنیا کے سب سے کمزور ترین ملک سے بھی لڑ لیں. وہ بھوٹان سے بھی نہیں لڑ پائیں گے. کیوں؟ کیونکہ انہیں کچھ آتا ہی نہیں. بھائی یہی کا فائدہ اٹھا کے امریکہ نے ان کو کمزور بنا کے رکھا ہے. اسی طریقے سے سب کو جو کرا، وہ ان سے جو من چاہا پیسہ جب چاہے جب مانگ لیتا ہے، اتنا پیسہ دو ہمیں. اور وہ بیچارہ مجبور ہے. پھر انبیاء الہی کیا کہتے ہیں، بے جان بتوں کی حقیقت کھولنے کے علاوہ، ان کی بے جان جو بت ہیں ان کی حقیقت تو کھولتے ہیں، اس کے علاوہ اپنی زیادہ تر کوشش فرعون و نمرود جیسے جاندار بتوں سے مقابلہ کرنے میں خرچ کرتے تھے. جی ان کی دکھاوٹی طاقت، نمائش کی روب و جلال لوگوں کے سامنے چکنا چور فرماتے تھے انبیاء، اور بتوں کی بے کسی، جی بے بسی اور عجز و ناتوانی آپ آشکار فرماتے تھے، برملا فرماتے تھے لوگوں پہ کہ دیکھو کمزور ہیں یہ. اور جو کمزور ہو، جس کو تم نے بنایا ہو، وہ تمہارا خالق کیسے ہو سکتا ہے. اس مقابلے کا ایک واضح نمونہ جناب ابراہیم کا نمرود سے ٹکراؤ ہے. ہاں، کیونکہ نمرود نے خود کو جناب ابراہیم کی منطقی اور عاقلانہ باتوں کو اور غیبی طاقت کے سامنے اپنے آپ کو کمزور پایا، اور اس کے سوا کچھ بس نہ چلا کہ آپ کو شہر بدر کرنے کا حکم صادر. جب کچھ نہ بس چلا تو ہٹ درمی میں تاکہ کوئی آپ کی پیروی نہ کر سکے. ادھر جناب ابراہیم نے بھی سماج میں توحید کا بیج ڈال کر اپنی رسالت کو دوام بخشنے کے لیے پھر ہجرت کا ارادہ کر لیا. جی تو خلاصہ یہ ہوا، تسلیم لیفٹ ہو گئی جی سبھی کا، کہ جناب ابراہیم کے جو مختلف زندگی کے مختلف پہلو ہیں، ان میں ایک پہلو تھا آپ کی پیدائش سے لے کے بعثت تک کا زمانہ. جی وہ بتایا کہ اور اس کے بعد بعثت کا زمانہ، دشمنوں سے مقابلہ، جی آپ کا وہ بتوں کو توڑنا، اور پھر نمرود سے آپ کا مقابلہ، صحیح، اور آپ کا خدا کے اوپر منطقی اور استدلالی خدا کو ثابت کرنا. یہ سب آپ کی زندگی کے مختلف پہلو تھے. خلاصہ یہ ہوا کہ جناب ابراہیم نے دعوت توحید اور شرک و بت پرستی سے مقابلے کو کب تک جاری رکھا، بت شکاری تک جاری رکھا، جب تک بتوں کو توڑ نہ دیا. اور آپ نے اس راہ میں درپیش جو سختیاں تھیں ان کو خندہ پیشانی کے ساتھ برداشت کیا، مسکراتے ہوئے برداشت کیا، کوئی چوں چرا نہیں کی. اس وقت کا بت پرست سماج، جناب ابراہیم کے زمانے جو سماج تھا بت پرست، ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کے مقابلے میں ڈٹ کر کھڑا ہو گیا. چاہتا تھا کہ آپ کو جلا کر آپ کے مشن کو تہس نہس، ٹھیک ہے. آپ گلزار ہونے کے معجزے نے آپ کی حقانیت بعض بیدار دلوں پر ثابت تو سب پہ ہو گئی تھی، لیکن ماننا نہیں، بعض لوگوں کو بیدار دلوں پر ثابت کر دی. اس طرح سماج میں توحید کا بیج پڑ گیا. ٹھیک ہے، تو آپ نے کس طریقے سے ان کے
بتوں کی، اور یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ یہ بھی آپ اب بھی آزما لیجیے، جتنے بھی غیر مسلم ہیں ان سے آپ جا کے ایک ایک کر کے بات کر لیجیے، کوئی یہ نہیں کہے گا کہ ہم خدا کو نہیں مانتے، سب مانتے ہیں۔ پرابلم ان کی توحید در عبادت میں شرک کرتے ہیں کہ توحید کئی طرح کی ہوتی ہے، توحید ربوبیت، توحید خالقیت، توحید عبادت کا وہ 4 توحید میں سے 3 کو تو مانتے ہیں، وہ خالقیت کو بھی مانتے ہیں کہ ہمارا سب کائنات کا خالق ایک ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے جی؟ لیکن وہ عبادت میں آ کے وہ تدبیر امور میں شرک کا قائل ہیں کہ خدا تو بس ایک ہے، اس نے خلق کر دیا، جو امور چلا رہے ہیں اس کا خدا الگ ہے، اس چیز کا الگ ہے، اس چیز کا الگ ہے، اس چیز کا الگ ہے۔ اس لیے پھر ان کی تصویریں بنا بنا کے، پہلے لکڑی سے پھر بتوں سے بنا بنا کے اس کے آگے سجدہ کرنے لگے۔ ورنہ آپ بھی اگر آپ جا کے پوچھیں کہ آپ یہ جو فلاں والا بت ہے اس کی عبادت کیوں کرتے ہیں، کیا یہ خدا ہے؟ تو کہیں گے نہیں، یہ خدا نہیں ہے، اس کے ذریعے سے ہم توسل کرتے ہیں، یہ خدا کا ایک وہ ہے، وہ اس طریقے سے فلانا بت اور فلانا اور فلانا۔ تو آپ دیکھ لیجیے کتنے بت ہیں، کتنے خدا مان لیتے ہیں، ان سب کو دیکھیے گا ان کو وہ اعلیٰ خدا نہیں مانتے، اس کو تو ایک ہی مانتے ہیں، یہ صرف اس کے اوتار ہوتے ہیں کہ یہ اوتار ہیں، ان کی عبادت ڈائریکٹ اس خدا کی عبادت نہیں کی جا سکتی کیونکہ وہ اتنا اعلیٰ ہے، لہذا ان کی عبادت کیجیے، ان کے ذریعے سے پہنچائے، یہ ہوتا ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ ابراہیم نے اور انبیاء کا سب کا ہدف یہی تھا کہ آپ لوگوں نے لوگوں کے جو غیر منطقی خدا بنائے تھے ان کی کمزوری ظاہر کرنا، ان کی لاچاری، ان کی کہ کتنے لاچار کتنے، اور سب سے بہترین طریقے سے تو جناب ابراہیم نے کیا تھا۔ اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے ثابت کرنا کہ یہ کتنے مجبور ہیں؟ جب سب لوگ اپنے سال میں ایک دفعہ کوئی ایک عید آتی تھی، شہر آبادی سے دور جنگلات میں جا کے وہ اسے مناتے تھے، جب وہ گئے ہوئے تھے جناب ابراہیم نے جو ہے وہ نہیں گئے تھے، جا کے توڑ دیے سارے، ایک کو چھوڑ دیا بڑے والے کو، اور قبر جس سے توڑا تھا، کلہاڑا جو بھی تھا، توڑ تاڑ کے اس کے گلے میں ٹانگ دیا۔ اب جس چیز کا بھی تھا بہرحال اس کے گلے میں ٹانگ دیا۔ جب ٹانگا وہ لوگ آئے، جب بتوں کو موندے منہ ٹوٹا ہوا ٹکڑے ٹکڑے دیکھا، ہائے ہمارا خدا، انہوں نے تو بے تحاشا جس کو وہ اتنا مانتے ہوں اور اس کو ٹوٹا ہوا پا کے اب لوگوں میں چیمی گوئیوں کس نے کیا، کس نے یہ ذلیل حرکت کی اور یہ کیا وہ کیا۔ لوگوں نے کہا کہ وہ ایک جوان ہے جو یہ کرتا ہے، جو ان کے اوپر اعتراض کرتا ہے، اس کا نام ابراہیم ہے، قرآن میں دے رکھا ہے۔ نہیں بلایا گیا کہ کیا تم نے کیوں، کس نے کیا ہے، تم نے کیا؟ کہا کہ نہیں میں نے نہیں کیا، اس نے کیا ہوگا، بڑے والے نے، اس کے ہاتھ میں ہتھیار بھی ہے۔ اب بیچاروں کو ایسے دو راہ ایسی جگہ پہ لا کے بنبست میں لا کے روک دیا، اس قوم کو۔ بنبست جانتے کسے کہتے ہیں؟ فارسی میں کہتے ہیں بنبست۔ بنبست یعنی ایک ایسی گلی جس کے پار کوئی راستہ نہیں، بس اندر جاؤ گے گلی میں اور وہ بند ہے آگے سے، ہے نہیں؟ وہ ایسی جگہ آ کے پھنس گئے۔ اب اگر وہ یہ کہیں کہ اس نے نہیں توڑا، اگر وہ کہیں انہوں نے نہیں، اس نے نہیں توڑا، تو ہتھیار اس کے ہاتھ میں ہے، اس نے توڑا۔ اور اگر یہ کہیں کہ اس نے نہیں توڑا، اس کے بس کی نہیں ہے، یہ کیسے توڑ سکتا ہے، اس میں تو جان بھی نہیں ہے، نہ اس کے بس کی کچھ ہے، تو پھر اپنے ہی عقیدے کا انہیں مخالفت کرنی پڑے گی کہ جب اس کے بس کی نہیں ہے، اس کی اوقات نہیں ہے، اس کے نہ شعور ہے نہ عقل ہے، تو وہ چیز جس کے اندر یہ کچھ نہ ہو تو وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ خدا ایسی جگہ جا کے پھنسے کہ کوئی راستہ ہی نہیں تھا فرار کا۔ جب فرار کا راستہ نہیں بچا تو پھر وہی ہمیشہ کی طرح جو ظالم کا حربہ ہوتا ہے کہ پھر وہ قتل کرانے پہ اتر جاتے ہیں۔ وہی جناب ابراہیم کے ساتھ ہوا۔ لکڑیاں جمع کی گئیں، آگ لگائی گئی، لکڑیاں اتنی اونچی ہو گئی تھیں، اتنا ڈھیر تھا کہ آسمان سے باتیں کرتا ہوا، اتنا اونچا ڈھیر کے ادھر سے ادھر کا نہیں دکھ سکتا تھا، اتنی زیادہ لکڑیاں آگ جلائی گئی، اتنی خطرناک بھڑکائی گئی کہ اوپر سے اترتا ہوا گزرتا ہوا پرندہ جل کے خاک ہو جائے۔ جناب اتنا اونچا کہ پھر جناب ابراہیم کو منجنیق سے پھینکنا پڑا، وہ لنگر ٹائپ ہوتا ہے جس سے چیز پتھر وغیرہ پہ، اس سے پھینکنا پڑا۔ لیکن
یہ حربہ بھی ان کا ناکام ہوا. جناب خدا نے کیا کہا؟ کونو بردم و سلاما یا نارو کونی بردم و سلاما، اے آگ ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا اور امن کا سامان بن جا. جناب ابراہیم سلامتی کے ساتھ آئے. اب جو توحید پر جو کچھ لوگ بیدار دل کے لوگ تھے انہوں نے دیکھ لیا کہ بھائی اس کا خدا تو واقعاً ٹھیک ہے، انہوں نے مانا، لیکن اکثر نے پھر بھی کیونکہ وہ اتنے ہٹ دھرمی پہ اترے ہوئے تھے، پھر کیا کیا؟ آخر میں آپ کو شہر بدر کرایا. تو اب حضرت ابراہیم نے بت شکنی کے وقت بڑے بت کو کیوں نہیں توڑا اور کلہاڑا اس کے گلے میں کیوں ڈال دیا؟ اس لیے نہیں توڑا تاکہ وہ یہ کہہ سکیں کہ اس نے توڑا ہے. اگر وہ کہیں اس نے توڑا ہے تو پھر جناب ابراہیم کو کچھ نہیں کہہ سکتے، اور اگر نہ کہیں نہیں توڑا ہے تو پھر جس کے بس کی نہ ہو توڑنا وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ جی جناب ابراہیم کی بت شکنی کے جواب میں مشرکوں کا رد عمل کیا رہا؟ جب آپ نے پھر آپ کو آگ میں پھینکوانے کا پلان بنایا، آگ جمع کی گئی، لکڑیاں جمع کی گئی، آگ لگائی گئی، آپ کو ڈالا، لیکن آپ سلامتی کے ساتھ آ گئے. جناب ابراہیم اور نمرود کے درمیان کیا بات چیت ہوئی؟ بیان کیجیے. یہی بات چیت ہوئی جب اس نے اپنے دربار میں بلایا، کہا تو میں خدا ہوں، تمہارا خدا کون ہے؟ تو آپ نے کہا ربی الذی یحیی و یمیت، میرا پروردگار ہوا ہے کہ جو کیا تھا؟ الم تری حاج ابراہیم، الم ایسے تھا، الم تری حاج ابراہیم. کہاں سے شروع ہے وہ آیت؟ الم تری الی الذی حاج. الم تری، کیا تم نے نہیں دیکھا وہ شخص کہ جس نے ابراہیم سے حجت بازی کی فی ربہ، ان کے رب کے بارے میں، ان آتاہ اللہ الملک، جس کو اس انسان نے کہ جس کو اللہ نے تھوڑی حکومت دے دی تھی. اذ قال، یاد کیجئے اس کو کہ ابراہیم نے کیا کہا؟ ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے کہ جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے. قال، تو اس نے کیا کہا تھا؟ انا احیی و امیت، میں بھی زندہ کرتا ہوں مردہ مارتا ہوں. قال ابراہیم، تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق، میرا پروردگار وہ ہے کہ جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے. فأت بها من المغرب، تو اسے مغرب سے نکال دے. فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالمین کی ہدایت نہیں کرتا. یہی ہوا تھا. یہ ٹائم تمام ہو گیا. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد.